اکثر حضرات یہ بھی کرتے ہیں کہ جب قربانی کے دن جانور کو ذبح کرتے ہیں، گھر کے اندر 4 افراد ہوتے ہیں، چاروں افراد صاحب وسعت ہوتے ہیں، اللہ نے سب کو جو ہے صاحب نصاب بنائے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اب صاحب نصاب جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، لیکن زکوٰۃ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایسا مال ہو جس پر پورا سال گزرا ہوا ہو اور وہ ضروریات زندگی سے بھی زائد ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن قربانی کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ قربانی کے اندر اگر اسی دن بھی مال آ گیا تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اگر اسی دن بھی آدمی کے پاس کتنی مالی وسعت آ گئی کہ اس کا مال جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت کے برابر پہنچتے ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ فرمایا اگر ایسا شخص قربانی نہیں کرتا جس کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، مالی وسعت دی ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ نماز پڑھنے کے لیے آیا کھڑے، لیکن جو اللہ کا عظیم حکم ہے اس کو چھوڑ کر آیا کھڑے، اس کی نماز کی ضرورت نہیں، اس کے عیدگاہ آنے کی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی چاہت نہیں، اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی پسندیدگی کوئی ہماری طرف نہیں ہے، وہ بالکل ہمارے قریب بھی نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا اظہار کیا ہے، اس لیے اگر آدمی کو اللہ نے وسعت دی ہے، گھر کے اندر 4 افراد ہیں، چاروں صاحب نصاب ہیں، ہر ایک کا اپنا کاروبار ہے، یہ ہمارا رواج چل پڑا ہے کہ پورے گھر کے اندر بس ایک جانور کو لے لیا، ایک بکرے کو لے لیا، اسی کو ذبح کر دیا، پھر باقی جو 3 افراد ہیں ان پر تو قربانی واجب ہے، اگر وہ قربانی نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، سب کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ اور اکثر یہ بھی ہوتے ہیں کہ بار لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں سے جو ہے بچنے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے قربانی نہیں کی، ایک جانور کو لے لیتے ہیں، کسی کے نام بھی نہیں کرتے کہ یہ کس کے نام کی قربانی کریں، کس کی طرف سے کریں، ایسے ہی جانور کو ذبح کر دیے جاتے ہیں تو کسی کی طرف سے بھی قربانی ادا نہیں ہوتی، سب یہ دیکھا دکھائی کے اندر ہم لگے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آدمی کو اللہ نے وسعت دی ہے، گھر کے اندر 4 افراد ہیں تو ہر ایک اپنی طرف سے قربانی کرے، ہر ایک پر قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر جو ہے گھر کے اندر ایک فرد پر قربانی واجب ہے تو اس کی تعین کرے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ خود صاحب نصاب ہوتا ہے، خود مالی وسعت والا ہوتا ہے، خود پر قربانی واجب ہوتی ہے، یہ جی میری ماں کی طرف سے ہے، جی میرا باپ فوت ہو چکا تھا اس کی طرف سے ہے، اپنے فن کو چھوڑ کر ایصال ثواب کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ پہلے اپنے فن کی فکر کرو، اس کا ثواب تو پہنچ جائے گا، آپ قربانی کرو، نیت کر لو کہ جو میں قربانی کر رہا ہوں مجھے جو ثواب ملے گا، یہ ثواب میں اپنے والد کو بھی ہبہ کر سکتا ہوں، یہ ثواب میں اپنے والد کو بھی ایصال ثواب کر سکتا ہوں۔ ایصال ثواب قربانی کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جانور کو اس کے متعین کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں یہ اپنے باپ کے نام پر قربانی کر رہا ہوں، باپ کے نام پر تو قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کے نام پر قربانی کرنا جائز ہے، باپ کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں اگر اللہ نے وسعت دی ہے۔ اگر اللہ نے وسعت نہیں دی، آپ صاحب نصاب ہو، قربانی آپ پر واجب ہے، تو پہلے اپنے فرد کی فکر کرو، کل قیامت کے دن تم سے یہ تو پوچھا جائے گا کہ تم نے قربانی کیوں نہیں کی تھی، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اگر تمہارے پاس ہمت بھی نہیں تھی پھر بھی تم نے والد کی طرف سے قربانی نہیں کی تھی۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے فرد کی فکر کریں کہ اگر اللہ نے مالی وسعت دی ہے، قربانی واجب کی ہے تو سب سے پہلے خود قربانی کریں، اگر اللہ نے پھر وسعت دی ہے تو اپنے والد کی طرف سے کریں، والدین کی طرف سے کریں، ان کے احسانات ہیں، اگر ہمت ہے تو کر لیں، اس کے اندر تو کوئی بات نہیں ہے، ثواب کی چیز ہے تو